خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے تھے. اللہ نے ان کو دین کا بھی سلطان بنایا تھا، دنیا کا بھی سلطان بنایا تھا. ان کے گھوڑوں کی جو میخیں تھیں نا، جن پہ گھوڑے باندھے جاتے تھے، وہ چاندی کی بنی ہوتی تھی. چاندی کے کیل بنے ہوتے تھے، سریے بنے ہوتے تھے، جن کو زمینوں میں گاڑ کے ان سے ان کے گھوڑے باندھے جاتے تھے. قالین بچھے ہوتے تھے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں جاؤں ذرا حضرت کو ملتا ہوں. تو مولانا کو ملنے کے لیے تشریف لائے. تو حضرت بیٹھے تھے، مگر نیچے قالین ہے اور ارد گرد شاہانہ انداز ہے سارا. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو کہنے لگے، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے، یعنی مرد خدا نہیں ہو سکتا. نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. اور یہ کہہ کے واپس آ گئے کہ نہ میں نے بیعت ہونا ہے، نہ میں نے ان کی محفل میں بیٹھنا ہے، یہ تو دنیا دار بندہ ہے. واپس آ گئے. اب تھکے ہوئے تھے، ایک مسجد میں جا کے سو گئے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، تو اتنے میں حق مانگنے والے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، جنہوں نے مولانا سے حق لینے تھے. آپ نے ہماری غیبت کی، آپ نے یہ دینا ہے، آپ نے وہ دینا ہے. اور وہ حق مانگنے والے اتنے ہو گئے کہ اگر ساری زندگی کی نیکیاں بھی دے دیتے تو ابھی حق ان کا پورا نہیں ہوتا تھا. تو مولانا پریشان. اس پریشانی کے عالم میں کیا دیکھا کہ ایک طرف سے گھوڑے پر ایک آدمی سوار ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں اور بجا رہے ہیں. قریب سے گزرا تو دیکھا کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ. حضرت نے مولانا جامی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہیں؟ حضرت حق والے حق مانگتے ہیں، اتنی نیکیاں ہی نہیں کہ دے سکوں. حضرت نے فرمایا اچھا بھئی ہماری طرف سے حق ادا کر دو مولانا کا، ہمارے کھاتے میں سے نا پیمنٹ کر دو ان کی. اور یہ کہہ کہ مولانا چلے گئے. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ کی آنکھ کھل گئی. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے جو میں سمجھا، کچھ اور ہے. میں جاتا ہوں اور جا کے پھر ان کو ملتا ہوں. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آئے. جب آئے تو حضرت سے آ کے مصافحہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو کشف کے ذریعے سے معاملہ کھول دیا. تو جب مولانا نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ نہیں حضرت، نہیں حضرت. نہیں مولانا بتا دیں. جب حضرت نے اصرار کیا تو کہا کہ حضرت میں نے غلط سمجھا تھا اور میں نے یہ پڑھا کہ نہ مرد دستاں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. تو حضرت نے شعر مکمل کر دیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد. اگر دنیا ہو بھی صحیح تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا مولانا عجیب بات کہی، فرمایا مولانا سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں، انسانوں کے دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوا کرتی. سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں، انسانوں کے دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں. پھر مولانا ان سے بیعت ہو گئے. وقت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت تھے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے جا کے دیکھا ہے ان کا مزار اور ان کی جگہ، ایسے شاہانہ محل نظر آتا ہے. ایک اور جگہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کیفیت انسان کی نماز کی ہوگی وہی کیفیت آخرت میں اس کی رؤیت باری تعالی کی ہوگی.
کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی دنیا میں اس طرح سے نماز پڑھے کہ کوئی دنیا کا وسوسہ اس کے اندر نہ آئے، کوئی دنیا کا خیال اس کو نماز میں نہ آئے، اس بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی کا ایسا دیدار ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ جتنے خیال نماز میں دنیا میں آئیں گے، اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو بھی گیا تو وہ تمام خیالات نورانی پردوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے اس چہرے انور کے سامنے آ جائیں گے۔ تو بھئی پردے سے دلہن کا چہرہ دیکھنا اور چیز ہے، اور پردہ اٹھا کے چہرہ دیکھنا وہ اور چیز ہے۔ تو اس لیے تمنا دل میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرما کہ جس میں دنیا کا کوئی بھی خیال نہ ہو۔ اور یہیں پر ایک بات اور کرتا چلوں کہ جب بھی انسان نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ قیام اور سجود لمبا کرے۔ اگر وقت فارغ ہو، دیکھیں اگر تو ہے کوئی کام، مصروفیت، تو پھر تو ٹھیک ہے، مختصر بھی پڑے گا تو اجر پورا ملے گا۔ لیکن اگر وقت بھی ہے، سکون تسلی سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، تو جب بھی نماز پڑھے تو کیا کرے؟ رکوع اور سجود کو لمبا کرے، اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں اپنی حمد و ثنا کی توفیق کو بھی تقسیم کیا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اپنی حمد و ثنا کی توفیق کو بھی بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ تو جیسے دنیا میں کھلا رزق مانگتے ہیں، ایسے یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں کھلی حمد و ثنا کی توفیق بھی عطا فرما کہ بس قیام کے بعد رکوع میں جانے کو جی نہ کرے۔ ہمارے مشائخ کہتے آج رکوع کی رات ہے، قیام کی رات ہے، سجدے کی رات ہے، ساری رات قیام، رکوع اور سجدے میں گزار دیتے تھے۔ کو مخلوق کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہے، اور وہ محبت دل سے نکلتی نہیں ہے۔ چاہت کے باوجود وہ محبت جان نہیں چھوڑ رہی، تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے 2 عمل بتائے ہیں۔ ایک عمل تو یہ کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 الفاظ کو اس طرح کر کے 100 مرتبہ دل پہ ضرب لگائے۔ تو روزانہ 100 مرتبہ اگر یہ کلمے کی ورد لگائے گا، ضرب لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ شیطانی نفسانی محبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے اوپر ایک اور بڑا عمل یہ کہ روزانہ عصر کے بعد اگر 5 مرتبہ سورت عما یتساءلون پڑھ لی جائے تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نفسانی محبتوں کو دل سے یہ نکال دیتی ہے۔